بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے آئندہ نگران وزیر اعظم کون ہوں گے؟ جلیل عباس جیلانی صاحب، جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے کزن ہیں، یا تصدق جیلانی صاحب سابقہ جج، یا اسحاق ڈار صاحب، یا کوئی صحافی، یا کوئی اور؟ ان کا اختیارات کیا ہوگا؟ وہ کام کیسے کریں گے؟ ان کو کتنا کام کرنے دیا جائے گا؟ اور آئندہ الیکشن کب ہوں گے؟ ان سب اور ان سے جڑے سوالوں کو جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں محمد امجد پرویز، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج۔ ناظرین، ہم اس کا قانون کے مطابق جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہم جانتے ہیں کہ جنرل الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے کہ جنرل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اسمبلی وقت پر تحلیل ہو تو اس کے لیے 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اگر وقت سے پہلے، جیسے کہ موجودہ صورتحال ہے، وہ تحلیل کر دی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اب الیکشن جو ہوتا ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے تحت ہوتا ہے، اور دستور 1973 کے مطابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف روز کے روز ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہوتے ہیں ضروری وہ نپٹاتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد اور منشا جو ہوتا ہے وہ ملک میں فیئر فری الیکشن کرانا ہوتا ہے۔ لیکن اب اسمبلی میں بہت سی ترمیمات کر دی گئی ہیں جو ان کو وہی اختیارات دے دیے گئے ہیں جو کہ کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کے پہلے تقرری کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔ اگر کیئر ٹیکر جو وزیر اعظم آنے والے ہیں ان کی جو تقرری ہے اس پر قائد حزب اختلاف اور پرائم منسٹر جو ہے متفق نہیں ہوتے تو پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ اگر پارلیمانی کمیٹی پہ یہ مسئلہ نہ سلجھا سکے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ سابقہ دستور کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر نہ نپٹا سکتے تو یہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ چلا جانا تھا، لیکن اب سپریم کورٹ سے یہ انہوں نے اختیار چھین کے موجودہ جو پارلیمنٹ اب تحلیل ہو چکی ہے انہوں نے صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی اختیار آتا ہے کہ وہ کس کو آئندہ کیئر ٹیکر لگائیں گے اس صورت میں جب کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کسی نام پر متفق نہ ہو سکے۔ یہ تو ناظرین ہو گیا تقرری کا طریقہ کار۔ اب دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ اس کا بہت جو ہے وہ دار و مدار جو ہے وہ آئندہ آنے والے وزیر اعظم کے نام سے ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آئی ایم ایف کے منتخب کردہ شخص جیسے کہ یہ جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، یہ اگر آئے تو میری رائے میں آئندہ 2 سال تک کم از کم الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ بنیاد انہوں نے پہلے ہی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ انہیں کہا جی $3 بلین کا جو قرضہ ہے آئی ایم ایف والا ہے، اور سپٹمبر میں جو ہے وہ ورلڈ بینک سے ہماری ڈیل ہونی ہے، دنیا کے اور ملک بھی ہمیں ڈیل کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں ان سے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے قانون سازی یہ کر دی ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں یہ روزمرہ معاملات نپٹانے کی بجائے یہ کسی بھی ایگزسٹنگ جو بائی لیٹرل ہے، ملٹی لیٹرل ہے اور آن گوئنگ جو پروجیکٹس ہیں اس کے لیے کوئی بھی اپنا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف روزمرہ کے معاملات عمر جوہری نوعیت کے کوئی وعدے نہیں کرتے تھے، لیکن اب ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس پر جو ملک میں جو اپوزیشن جو رہی سہی ہے وہ اس پہ چیخو پکار ہوئی۔ تو سینیٹر جو علی ظفر صاحب ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے دستور کا قتل عام کیا ہے، مرڈر آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ اسی طرح ہی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سافٹ کو ہے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے انتخابی قوانین پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس طرح جو انہوں نے یہ اپنے تحفظات اس پہ ظاہر کیے ہیں، لیکن بہرحال ایک قانون پاس ہو چکا ہے۔ اب جو سیکشن 230 ہے دستور پاکستان کی، اب وہ اختیار دیتی ہے نگران وزیر اعظم کو، وہ ایسے ہی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی الیکٹڈ وزیر اعظم کر سکتا ہے۔ تو وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے ایسے کیا کیوں ہے، تو ایک تو اس سے یہ ہے کہ وہ آئندہ آنے والے کوئی بھی معاہدے کر سکے۔ اب ان کو بہت بڑی تبدیلیوں کے اور بہت
کسی بھی طرح کے تقرریوں کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ڈیجیٹل سینسس ہونی ہے 2023 میں، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہیں، ڈی ایلیمیٹیشن ہونی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 4 ماہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 1997 کے بعد جو ہے وہ 2017 میں جو سینسس یا رائے شماری یا مردم شماری ہوئی تھی، تو اس میں اس مردم شماری کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے جو ایم کیو ایم کا بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ جی سینسس ہو اور سندھ کی آبادی، کراچی کی آبادی کو یہ دوبارہ کیا جائے۔ تو اگر یہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن جو ہے وہ کم از کم 2 سال تک تو نظر نہیں آئیں گے۔ اور اس طرح ایک اور جو دلچسپ چیز جو ہے وہ جو ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے، ابھی آپ دیکھیں اسمبلیاں تحلیل ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے پوری طرح، تو ابھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں الیکشن دیا جائے، وقت پر الیکشن دیا جائے۔ ابھی وہ ٹائم 24 گھنٹے پہ پورے نہیں ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ 2 سال تک الیکشن یا کچھ عرصے تک الیکشن نہ ہو تو یہی پارٹیاں، جیسے عمران ہاں کل کہہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن دیا جائے، یہی پارٹیاں جو ہے وہ الیکشن کی پکار شروع کر دیں۔ تو یہ بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ آئندہ آنے والا وزیر اعظم صاحب کون ہے۔ اگر تو جلیل عباس صاحب آ گئے تو 2 سال تک وہ مجھے الیکشن نظر نہیں آئیں گے۔ جلیل عباس صاحب کا جو نام ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے آیا ہے، اور ظاہر ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جو آیا نام، اس کی ایک اہمیت تو ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے کہ جلیل عباس صاحب آئے، تصدق جیلانی صاحب آئے، اسحاق ڈار صاحب آئے، یا کوئی صحافی آئیں، اے بی سی کوئی بھی آئیں گے، اس سے پاکستان کے نظام میں کوئی جوہری تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ پاکستان کے نظام میں ایسا نہیں ہے کہ یہ شخصیت آگے کوئی اپنی مرضی کر سکے گی، ہوگا وہی جو ہینڈلر چاہیں گے ان کے، یا ان کو لانے والے چاہیں گے، یا مقتدر قوتیں جن کو ہم نام دیتے ہیں، کشیدہ طاقتیں ہیں جو پاکستان میں، یہ وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو ان کے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، وہی ہوگا جو چاہنے والے چاہیں گے، جدھر دیکھ رہے ہیں سب ادھر دیکھ رہے ہیں، وہی ہوگا۔ ان کا آنا کو اتنا اہم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ آئندہ الیکشن کے لیے مقتدر قوتیں کیا سوچ رہی ہیں، یہ الیکشن کب کرانے کا سوچ رہے ہیں، کیا وقت پر 90 دن کے اندر ہو جائیں گے، یا آپ دیکھیں 2 سال میں ہوں گے، یا کتنی دیر میں ہوں گے، اس سے یہ بس اندازہ ہوگا۔ تو میری رائے میں ہماری جو اپنے تبادلہ خیال ہے اس کے مطابق جو اس وقت جو سب سے اسٹرانگ نام چل رہا ہے وہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا جا رہا ہے۔ یہ فارن سروس کے رکن رہے ہیں اور مختلف اچھے عہدوں پر یہ تعینات رہے ہیں، تو لیکن یہ ماہر معیشت بہرحال نہیں ہے جو جیسے کہ کہا جا رہا تھا۔ تو ان کے نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھا ہے، تصدق جیلانی، یہ ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں۔ بہرحال دیکھیے، یہ بات اب طے شدہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ اپنی مرضی سے کام تو نہیں کرے گا وہی جو مقتدر قوتیں چاہیں گی، اور اس میں سرفہرست نام جو دکھائی دے رہا ہے وہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ چند گزارشات تھی۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک کریں، تاکہ ہم آئندہ نئی مفید ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ پھر تبادلہ خیال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کے اور اپنے اہل خانہ کو آپ کو سلامت رکھے۔